پہلے آپ کا تعارف. جی میں ڈاکٹر سفیان حسان ندوی، میں یہاں برکت اللہ یونیورسٹی میں عربک ڈپارٹمنٹ میں گیسٹ لیکچرر ہوں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر عائشہ رئیس ہے، شعبہ عربی کی پروفیسر ان ہیڈ، ڈین فیکلٹی آف آرٹس اور EC ممبر ہوں. سب سے پہلے ندوی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی شروعات ہو رہی ہے اجتماع کی جھیلوں کی نگری بھوپال میں. ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے شروطاؤں کی جانکاری کے لیے کہ یہ جو اجتماع ہے ہر سال کیوں منعقد کیا جاتا ہے اور اس کا جو پلیس ہے وہ بھوپال ہی کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو اجتماعات جو ہے بہت ساری جگہ ہوتے ہیں الگ الگ، لیکن بھوپال کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر سال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور تقریباً 60-70 سالوں سے یہاں ہو رہا ہے. اور اس کا مین مقصد اور تھیم یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، یہی اصل مقصد ہوتا ہے. اور اسی پر جو ہے پورے 3 دن توجہ دی جاتی ہے، 4 دن اور الگ الگ. اور اس کا ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جماعتوں میں نکلیں اور جو لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، جو اپنے پروردگار کو نہیں جانتے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے، اس کو جاننے والے بنیں. یہی اصل مقصد ہوتا ہے. اسی لیے تقریباً 2000 کے قریب جماعتیں نکلتی ہیں. اب اجتماع کا اصل جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ 2000 جماعتیں، تقریباً 2000-3000 جماعتیں نکلتی ہیں جو پورے ہندوستان اور بیرون میں اور تمام ممالک میں پھیلتی ہیں اور وہاں جا کر اللہ کی بات بتاتی ہیں اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف جو بگڑ گئے ہیں، جو دوسری کاموں میں لگ گئے ہیں، ان کو لے کر آتی ہیں. عائشہ میڈم، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہر سال جب اجتماع منعقد کیا جاتا ہے تو لوگوں کے بھیتر بھی کافی جوش اور اتساہ ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری جماعتوں سے ان کا تعارف ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ہم کہتے ہیں جو خاص اس کی جو ڈیپ گہرائی جس کو ہم کہیں وہ ہے ایک نیکی کی راہ پر لے جانے کے لیے بہت ساری جماعتوں کا اس میں پروچن بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے، جہاں تک اللہ کی طرف بلانے کا تعلق ہے تو یہاں علماء بھوپال جو ہے وہ اسلامک سینٹر رہا ہے. اسلامک سینٹر ہونے کی وجہ سے مختلف جو اسکالرس تھے عربک کے، پرشین کے، اردو کے، ان کو یہاں پر بلایا گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک تنظیم بنائی گئی. اور جو بڑے بڑے علماء تھے جس میں یوسف صاحب کا نام زیادہ نمبر 1 پہ لیا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس اجتماع کی 1948 میں شروعات کی. اور اس کے بعد کیا ہونے لگا کہ دور دور ہر جگہ منعقد ہونے لگے. تو 3 جگہیں یہاں مخصوص کی گئیں، ایک لاہور، ایک بنگلور اور ایک بھوپال. تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ متواتر یعنی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اجتماع ہو رہا ہے. اس کا مین مدعا یہ ہے کہ جو ہم 5 وقت کی نماز جو سب سے کمپلسری ہے، جو 5 پلم ہے ہم اسلام کے، اس میں سے سب سے سیکنڈ نمبر پر نماز ہے، تو اس کا سے بھی غافل ہو گئے لوگ. اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دیا، اس کا اہتمام نہیں کیا. اور جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ ایک طرف تو بہت اچھی ہے، دوسری طرف بالکل بیکار ہے کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، صبح نہیں اٹھتے، فجر جو ہے وہ ان کی نماز جو کمپلسری ہے وہ چھوٹ رہی ہے. تو ان سب کے مدعوں کو لے کر ایک ایسی تنظیم، ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا کہ کم سے کم ہم اپنی قوم کو بیدار تو کر پائیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا مفہوم ہے کہ الدین سہل، دین بہت آسان ہے، لیکن ہم نے اپنی مصروفیت کی جو دوسرے ٹائم کو انویسٹ کر رکھا ہے وہ اس میں سے 5 منٹ جیسے کہا جاتا ہے. ایک بہت بڑے عربی کے اسکالر تھے حبیب الرحمن خان، ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف 24 گھنٹے ہمارے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ 5 وقت کی نماز کا 5-5 منٹ کا ٹائم نکال لو تو صرف آپ کے کتنے وقت ہو رہے ہیں، کتنا وقت صرف ہو رہا ہے؟ 25 منٹ آپ کے جا رہے ہیں. تو 23 گھنٹے آپ اللہ کے لیے کام کریے اور باقی جو ہے وہ صرف عبادت کے لیے اگر آپ کریں گے. یہی سب سے مین مدعا بنا کر اجتماع کا مقصد جو ہے وہ بنایا گیا ہے. نذیر صاحب، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب ہر سال اجتماع ہوتا ہے تو بہت ساری جماعتیں آتی ہیں تو اپنے ساتھ بہت سارا الگ الگ طریقے کا سامان بھی لے کر آتی ہیں، اور ان کے سامان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کے لیے، مفلسوں کے لیے بہت کم داموں پر اپلبدھ ہوں، بہت زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیے ویسے تو جماعت میں تجارت کا تو کوئی مقصد ہے نہیں، نہ تجارت کرتا کوئی، وہ تو سب اپنا سب کچھ لے کر. دیکھیے سب سے بڑا مقصد یہ ہے اس جماعت کا، اور اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جان اپنا مال. نہ کسی سے کوئی پیسے لیتا، نہ کسی سے کوئی جو ہے
کچھ ادھار لیتا ہے، اپنا جو ہوتا ہے اپنا ہی سب کچھ لگاتا ہے، اور یہ بزنس پوائنٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے کچھ سامان لے کر وہ نہ آتے ہیں نہ وہ بیچتے ہیں، بلکہ اگر وہ کسی کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو اپنے طرف سے دے سکتے ہیں، لیکن بیچنا خریدنا تو وہاں سخت منع ہے، بیچ نہیں سکتے نہ خرید سکتے آپ، وہ تو صرف آپ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں، اپنا وقت فارغ کر کے آئے ہیں، اس لیے صرف اسی میں لگانا ہے آپ کو، باقی کوئی اور دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔ وہ جو مارکیٹ لگتا ہے وہ الگ لگتا ہے، وہ یہ جماعتیں جو آتی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے، وہ مارکیٹ لوکل لوگ لگاتے ہیں، جو مارکیٹ وغیرہ لگتے ہیں، بعد میں تاج مساجد میں لگتا ہے اور دوسری جگہ پر لگتا ہے، وہ الگ یہیں کے لوگ لگاتے ہیں، لوکل لوگ، وہ ان کا اجتماع کی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی بات تو جیسے کہا کہ تجارت کا اور دینی اجتماع کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف یہاں پر ناشتے کا انتظام اور کھانے کا جو جماعت میں شریک ہونے والے ہیں، جتنے مقتدی لوگ ہیں، جتنے سماعت کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ہوٹلس اور بیت الخلاء کا انتظام جو ہے وہ وہاں کیا جاتا ہے، تاکہ جو دور دراز سے علاقے سے آنے والے لوگ ہیں ان کو سستا کھانا، سستا ناشتہ، اور جیسے کہ اگر ہم اس کو کہنا چاہیں کہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جیسے حج میں ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن ایک چھوٹا سا نمونہ ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا یہاں حج کے لیے ہو رہا ہے، تو جیسے وہاں بھی تھوڑا سا حاجیوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اسی کے پیش نظر یہاں پر بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ رہا بازار کا تعلق، تو بازار کا مقصد یہ تھا کہ کوئی جاتا ہے تو ان کو تھوڑی سی کم قیمت میں یہاں پر چیزیں مہیا ہو جائیں، اور خاص طور سے جو سردی کے زمانے میں ہوتا ہے، تو سردی میں ظاہر ہے کہ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، اتنے مفلوق الحال بھی ہوتے ہیں جس کے پاس کے نیا خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، اس پیش نظر سے تھوڑی سی جو یہاں کا وقف بورڈ ہے اور کچھ مساجد کے حصہ کو وقف کر دیا گیا ہے کہ اس سے کیونکہ مساجد کے پاس اپنی کچھ تو آمدنی ہوتی نہیں ہے، تو وہ جب اپنا اسپیس کرائے پر دیتے ہیں تو ان سے بھی اکنومیکلی خرچ جو ہے یہاں پر مساجد کے ہو جاتے ہیں، اور غریبوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو کچھ تھوڑے سے توشہ لے جاتے ہیں، کھانے کی آسانی ہو جاتی ہے کہ مجمع میں 4 کلومیٹر اگر کھانا مل رہا ہے تو وہاں نہیں جائیں، وہ اسٹال پہ مل رہا ہے وہاں جا کر آرام سے کھانا کھا لیتے ہیں وہ لوگ۔ ندوی صاحب، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے اس کا جو استھان تھا وہ تاج المساجد، جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کہی جاتی ہے، وہاں ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کا استھانانترن کر کے اینٹ کھیڑی میں آیوجت کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، یہ جو اجتماع شروع ہوا سب سے پہلے مولانا عمران خان ندوی ازہری، جو یہاں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، جنہوں نے تاج المساجد بنائی ہے آپ کی مکمل کی ہے، انہی کے زمانے میں شروع ہوا، اور وہی اس کے امیر تھے یہاں بھوپال زون کے، بلکہ پورے ایم پی زون کے وہ امیر تھے، تو انہوں نے ہی اپنی مسجد میں شروع کیا اور باقاعدہ اجازت دی، تو تقریباً 50-52 سال تک وہیں ہوتا رہا، لیکن پھر جگہ کم ہو گئی ظاہر ہے، کیونکہ ماشاءاللہ جماعتوں کا آنا بڑھتا گیا، لوگوں کا شریک ہونا بڑھتا گیا، اور یعنی ہندوستان سے بھی، ہندوستان کے باہر سے بھی لوگ آنے لگے، تو بہت زیادہ آنے لگے، تو اس کی وجہ سے وہ جگہ بہت کنجسٹڈ ہو گئی، بہت کم پڑ گئی، اور 20 شہر میں ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی بھی بہت پرابلم ہونے لگی، ہر طرف ٹریفک اور ہر طرف لوگ پریشان، اس لیے پھر یہ طے کیا گیا کمیٹی کی طرف سے کہ ٹھیک ہے یہ بڑی جگہ ہے لیکن اب یہ کافی نہیں ہے، اس لیے اب اسے کہیں ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں ٹریفک کا بھی مسئلہ نہ ہو اور لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو اور آسانی سے یہ انعقاد ہو جائے۔ تو میڈم، اس میں جو جماعتیں آتی ہیں، اس میں جو دھرم گرو آتے ہیں، ان کا جو ڈسکشن کا یا پھر ان کے جو پروچن کا ہے، جو مول وشے کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، کرپشن جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، دنیا میں ہر طرف کرپشن ہے، تو سب سے پہلے تو جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کو روکا جائے، سب سے پہلا پیغام تو یہاں پر یہ دیا جاتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ نہ ہو، اس کے بعد جو اتفاق اور اتحاد کا پیغام دیا جاتا ہے وہ مسٹ ہے دین اسلام میں، اس کا پیغام دیا جاتا ہے، اور جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیوراج سنگھ چوہان ہوں یا مودی ہوں، یہ بھی اپنے عرب ممالک کا سفر کر رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اور عرب کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، تو آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ چٹنی روٹی کھائیے اور سفر مت کریے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ سفر کریے تاکہ راہیں کھلیں گی، اور راہیں کھلنے سے جو ہمارا آؤٹ پٹ ہوگا، جو ہم وہاں کی اکنامی ہوگی، جو وہاں کے ترقی کے ذرائع ہوں گے، وہ ہم اپنے ہندوستان میں بھی لائیں گے۔ تو ایک طرف تو ہمارا اسلامک پوائنٹ آف ویو ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اقتصادیات کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے آپس میں کرسپونڈنس ہوگا، آپس میں آمد و رفت ہوگی، تو ریلیشن مضبوط ہوں گے، اکنامی مضبوط ہوگی، اور اللہ کا پیغام، جسے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مر رہے ہیں اور آپ عبادت کرتے رہو، جب آپ فقیر ہیں تو عبادت کرتے رہو، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی اکنامی اسٹرانگ ہوگی تو ہمارا ملک اسٹرانگ ہوگا، اور ملک اسٹرانگ ہوگا تو ہم اسٹرانگ ہوں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کے لیے وقت نکال سکیں۔ تو ایک تو یہ پیغام ہو گیا، اور ایک پیغام میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ آپسی پریم بھائی چارہ بنا رہے، دویش عرشا جیسی بھاونائیں نکل کر ہم سب ایک ہو چلیں۔ تو اس کے بارے میں ندوی صاحب کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بالکل، اس کا سب سے یعنی اہم مقصد یہ بھی ہے کہ جو آج ایک لڑائی کا ماحول ہے، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول ہے، یہ ختم ہو۔ جی۔ اور یہ جماعت واقعی یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے پریم اور محبت کی ہی بات کرتی ہے، اور کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، سب کو اپنا سمجھتے ہیں، سب کو اپنا سمجھتے ہیں، اور سب کے ساتھ اپنے جیسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات میں بتانا رہ گئی تھی کہ جب پہلا اجتماع ہوا یہاں ہندوستان میں اور بھوپال میں خاص طور سے، اس وقت لوگ اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ آزادی کا وقت تھا، اور آزادی کی وجہ سے لوگ پاکستان بھاگ رہے تھے، پورے مسلمان چھوڑ چھوڑ کے پاکستان جا رہے تھے، ہے نا۔ تو یہ اجتماع ہونے سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہ ایک امید بندی کہ یہاں رہ کے بھی ہم کام کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے، جو چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ رکے، اور پھر لوگوں نے اپنے یہاں پر دوبارہ پھر باقاعدہ اپنی اکنامی اور اپنی تمام چیزیں یہاں قائم کی، اور پھر یہاں رہے۔ دسمبر 1948 میں پہلا اجتماع بھوپال کی تاج المساجد میں ہوا تھا۔ اچھا، تو عائشہ میڈم، کل ملا کر یہ اجتماع کیا پیغام دیتا ہے، اور بھوپال واسیوں کو کتنا ناز ہونا چاہیے کہ ایک بڑا جلسہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھیلوں کی نگری بھوپال میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور ایک محبت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے۔ محبت کے پیغام کے ساتھ ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ گیس ٹریجڈی کے بعد بھوپال والے بہت سست ہو گئے، یہ بالکل ایک سروے ہو گیا، اور سروے سے یہ بات نکل کے آئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے ایفیکٹ ابھی تک آ رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہ قوم کو بیدار کریں گے، ان کو صحت مند بنائیں گے، ان کے لیے اچھا ماحول پیدا کریں گے، تو زیادہ سے زیادہ اقتصادی حالات، فائنینشیلی حالات، اس کے بعد سوشل روابط، یہ سب جو ہے وہ دن پہ دن بڑھنے کے لیے گامزن ہوں گے۔ چلتے چلتے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس کی ہم قدر کریں بھوپال والے، اور اس میں سب شریک ہوں، اور کوشش یہ کریں کہ چاروں دن وہیں جا کر رہیں، اور وہیں جو ہے اپنے گروؤں کے اور اپنے علماء کے بیان کو سنیں، تاکہ اس سے فائدہ ہو اور ایمان تازہ ہو، اور پھر ہم اسی طرح محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عائشہ میڈم، آپ کا آخری میسج؟ آخری میسج میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے بھائی بہنوں کو کہ زیادہ سے زیادہ جو ایک پیغام، مطلب میرے دل کو میں جو خلش پیدا ہو گئی ہے، اب پہلے ایک سیشن خواتین کا بھی ہوتا تھا، لیکن خواتین جو ہے وہ بے ترتیبی کی، اپنے بد نظمی کے سبب جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ کلہاڑی مار لی، اور علماء کا اتفاق ہوا کہ اب خواتین کا اجتماع نہیں منعقد کیا جائے گا۔ تو میرا کمیٹی سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ کمیٹی دوبارہ سے کچھ سیشن خواتین کے لیے رکھے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ایک بچے کی پرورش کے لیے سب رول کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے۔ تو اس گھر کو اپنا اچھا ماحول، دینداری کا، اپنا علمی بیداری، علم جو ہے وہ پیدائش سے لے کر قبر تک کے لیے لازمی ہے ہر ایک کے لیے، تو وہ بیداری عورتوں سے پیدا ہوگی۔ تو میرا آخری پیغام اپنی کمیٹی والوں سے اور یہی ہو گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر لیں، اور جیسے پہلے ماضی میں ہوتا آیا ہے ایک سیشن خواتین کے لیے، تو اب پھر سے خواتین کے لیے شو ہے، تو خواتین بیدار ہوں گے تو ایک قوم بیدار ہوگی، ایک گھر بیدار ہوگا، ایک قوم بیدار ہوگی، اور اس سے ملک ہماری ضرور ترقی ہوگی۔ کیونکہ ابھی کیا دیکھا ہے کہ جیسے جماعتوں میں
باہر نکلنے کے لیے رجسٹریشن کروانا ہوتا ہے، تو رجسٹریشن میں کچھ نہ کچھ مجبوریاں جو ہیں، بچے اپنے آپ سے مصروفیت بتا دیتے ہیں، پڑھائی کی مصروفیت بتا دیتے ہیں یا اپنے گھر کے حالات کی وجہ بتا دیتے ہیں اور آمادہ نہیں ہوتے، رجسٹریشن نہیں کرواتے۔ لیکن جب گھر کی ماں یا بیٹی یا بہن ان کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرے گی تو وہ ظاہر ہے کہ بچے اچھے راستوں کی طرف چلے جائیں گے، اور جو ان پر الزامات ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں کہ لڑائی والا ماحول پیدا کیا جاتا ہے یا نوجوانوں کو جماعت میں جانے سے اکسایا جاتا ہے غلط طریقے سے، تو وہ باتوں کا ضرور شعور پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ مسلم قوم جو پستی کی طرف جا رہی ہے، تنزل کی طرف جا رہی ہے، انشاءاللہ ان قریب وہ ایسا دن آ جائے گا کہ یہ جماعت کے ذریعے سے، یہ تبلیغ کے ذریعے سے، یہ اجتماعات کے ذریعے سے ایک قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، ندوی صاحب اور عائشہ میڈم، کہ بہت ہی خاص مقصد پہ آپ نے ہم سے بات چیت کی۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ شریواستو صاحب۔ انشاءاللہ ایسے ایسے موقع آتے رہیں، اور ہم اپنا پیغام یہ چاہیں گے کہ آپ کو دیتا رہیں اور عوام الناس میں عام ہو جائے۔